السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی جمعہ پڑھ کے میں نکلا ہوں مسجد سے الحمدللہ۔ مسجد بہت خوبصورت تھی اینڈ دا ہال واز سو چلڈ۔ اتنا ٹھنڈا تھا وہ، اتنے وہاں پہ اے سی چل رہے تھے کہ آئی واز فیلنگ کولڈ ویئرز آؤٹ سائڈ اٹ از آئی تھنک 42 اور 43 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں اور میں نے سوچا آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ ہم سب لوگ روزے سے ہیں الحمدللہ، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ہم لوگ ہیں اور ہمارا روزہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کے بعد ہم پھر مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، اینڈ دا مسجد دا ہال از سو چلڈ، اٹس سو کولڈ، اور کتنی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے۔ اور میں نے سوچا کہ ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ایک ان کے روزے تھے کہ روزہ بھی رکھتے تھے اور شدید گرمی میں اور بھوک اور پیاس کے ساتھ سفر بھی کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے تھے۔ ایک ان کے روزے سے، واللہ روزے تو ان کے تھے، عبادتیں تو ان کی تھی، اور ہم لوگ تو واللہ ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول کر لیں، آمین۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جب بھی اس طرح کی کسی نعمت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ہم انجوائے کرتے ہیں یا ہم فیل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس فیلنگ کو کبھی لیٹ گو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو فیلنگ ہے نا کہ اصل تو عبادتیں ان کی تھیں، اور کاش ہماری بھی عبادتیں ان کے قریب پہنچ سکیں، اور یہ اپنے آپ کو اس طرح سے انفیریئر فیل کرنا اور ان کی عظیمت کے بارے میں سوچنا، واللہ دس از اے ویری بیوٹیفل اینڈ ویری امپورٹنٹ فیلنگ۔ اس فیلنگ کو کبھی بھی اپنے دل سے جانے نہ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی فیلنگ سے، اور یہی تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ بے شک ہماری عبادتیں ان کے لیول کی نہیں ہیں، وہ وش کہ ان کے لیول کی ہماری عبادتیں ہوتی، لیکن اے اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو ہماری انہی ٹوٹی پھوٹی اور امیچور عبادتوں کو تو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ اور ایک اور بات یہ کہ جب بھی اس قسم کی کوئی آپ نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو سکھائی کہ اے معاذ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اللہ انی لأحبک یا معاذ، کہ اے معاذ میں تم سے بہت محبت رکھتا ہوں بے شک۔ تو جب بھی تم فرض نماز پڑھو تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ تو میری مدد فرما، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے، میں آپ کی مدد کے بغیر یہ کر نہیں سکتا، مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کی ہیلپ چاہیے، تو آپ میری مدد فرمائیے، علی ذکری کا کہ میں آپ کا ذکر کروں، و شکری کا اور آپ کا شکر کروں اور آپ کا شکر گزار بندہ بن سکوں، و حسن عبادت ایک اور بہترین طریقے سے آپ کی عبادت کر سکوں، آپ کا ایک شکر گزار عبادت گزار بندہ بن سکوں، اس کے لیے آپ میری مدد فرما دیجیے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہ پھر اس دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا کہ اے ابو ذر تمہارے پاس سے ٹھنڈا پانی کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ برتن ہے، میں اسے ایک درخت کی چھاؤں میں رکھ دیتا ہوں، تو وہاں سے مجھے وہاں پہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر تمہیں پتہ ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کا بھی تم سے حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو جب بھی اللہ کی نعمت سے آپ مستفید ہوتے ہیں دعا ضرور کیجیے، اللہم یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اور ساتھ میں یہ دعا بھی شامل کر لیں پھر کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ
آپ مجھ سے آسان حساب لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔